آپ بولیں گی جی کیا نام ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا نام اسی کام نہیں کر رہے ہیں کیا بات ہے؟ پچھلی بار تو بند کر ہاں یا پنکھا بند کرایا ہوا تم لوگوں نے؟ وہ تو پنکھے تو ادھر بیچاروں والے تو اشر ہو گیا نا ہے نا گرمی ہے. ہاں وہ ویسے بھی وہ لیلو ماں جو ہے میرا ہیٹر آسے پاسے ساٹھڑے ہونے نے پنکھا چلوا دو تھوڑی مہربانی نہیں اتنی تمہاری کڈنی ہے کڈنی ٹھیک ہے آپ معاف کر دو ساروں کو. جی بیٹا جی کیا نام ہے کہاں سے آئے ہیں بچے کا کیا نام ہے؟ سر میرا نام بصیرت العائشہ ہے گجرانوالہ سے. ہاں بصیرت العائشہ یہ ڈفرینٹ سا نام تھا جی. کل میں نے آپ ہیں کو اور میاں صاحب کا کیا نام ہے؟ ساجد علی. میں اس وقت میرا خیال ہے اس کو پہلے اجازت دیا تو ساتھ ہی آپ کو کہ اچھا آپ بھی آ جانا. آپ کا بھی فون ساتھ ہی ہے اور آپ کی بحث تھی یہی کہ جی میں نے آنا ہی آنا ہے. جی جی بالکل. میں اس وقت میں کسی ایسی جگہ پہ اسٹاک اپ تھا کہ میں لمبی بات بھی نہیں کر سکتا تھا تو میں نے کہا اچھا یار آ جانا. اور میاں صاحب کا نام ساجد ہے. ساجد. اور بچے کو کیا مسئلہ ہے؟ سر اس کو آٹزم ہے. جی آٹزم ڈائگنوز ہوا. اور آپ دونوں آپس میں کزنز ہو؟ نہیں بالکل کزن میرج بھی نہیں ہے پھر بھی ٹھیک ہے. نہیں. ویسے سارے کزنز ہی ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہی ہو. تو کتنے بچے ہیں پہلے؟ سر ایک ہی بیٹا ہے ہمارا. یہ ایک ہی بیٹا ہے. جی. اور یہ پیدا ہوا ہے تو اب کتنے سال کا ہو گیا؟ سر یہ ابھی 7 سال کا ہو گیا. نومبر میں 7 سال کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ نے وہ آٹزم والی ویڈیوز دیکھی ہیں؟ سر میں نے ساری ویڈیوز دیکھی ہیں. دونوں میاں بیوی نے دیکھی ہیں؟ جی ہم نے دیکھی ہے سر. اس میں مختلف لوگوں نے اپنی اپنی لائف سٹوری شیئر کی ہے یا انہوں نے کیسے ان کے بچے میں چینج آیا یا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کچھ اور بھی آئے ہیں لیکن وہ شاید ابھی اس میں اکٹھے نہیں ہیں. مختلف دعا سیشنز میں ہیں لیکن ادھر ابھی کلیکشن میں نہیں ہے. تو اس میں آپ دونوں نے کیا سیکھا؟ سر میں یہاں پہ وہی اسی کے بارے میں ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ بہت دیر سے مطلب عماد الدین واز 2.5 ایئرس جب ایگزیکٹلی اس کا ڈائگنوسس ہو گیا تھا. اور تب سے لے کے ابھی تک مطلب کوئی بھی جیسے تھراپیز ریکمینڈ کرتے ہیں یا کچھ بھی دم ریکمینڈ کرتے ہیں جو بھی بتاتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. اور اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس میں بہت الحمدللہ بہت بہتری ہے بھی کہ بہت زیادہ ہائپر تھا. بہت اس کی ہیلتھ خراب سب کچھ. لیکن کس تھراپی کے بعد فرق پڑا ہے؟ دوائیوں سے فرق پڑا ہے؟ سر نہیں دوائیاں تو کبھی ہم نے نہیں دی. سورہ رحمان سنی ہے آپ دونوں نے؟ سورہ رحمان بھی سنی ہے سر. لیکن مطلب ابھی میں نے اس طریقے سے نہیں سنی جیسے آپ بتاتے ہیں نا. کیا کرنے یہی مسئلہ ہے تم لوگوں کا. سر میں آپ کو بتاتی ہوں. نہیں کیوں بتاتی ہوں مجھے. جب میں پٹ کے مر گیا ہوں 2100-2200 ویڈیو ہے منتے ترلے کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے گھر میں کرنا ہے خود کرنا ہے. آپ ٹھیک ہو جائیں بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اور آپ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوتے مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے. ماں باپ ٹھیک ہو جاؤ بچہ ٹھیک ہوتا جائے گا. اس کے ماں باپ ہی رہو اس کے اللہ نہ بنو. اس کی 70 امیاں نہ بنو. اس کو پوزیس نہیں کرو. اس کو اللہ کے آگے سرنڈر کرو اور اس کے آگے شرمندگی سے مانو کہ ہم ہی غلط ہیں ہمارا ہی قصور ہے یا اللہ ہمیں معاف کر دے. اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کرو. اپنے اندر سے نفرت شکوے شکایتیں ختم کرو. اس کے دادا دادی نانا نانی اگر زندہ ہیں اس کو میکسیمم بزرگوں کے پاس چھوڑو. ٹھیک ہے. انہوں نے اس کے ماں باپ کو سیدھا کر دیا تھا وہ اس کو بھی سیدھا کر دیں گے. ٹھیک ہے. پچھلا ان کا کوئی تجربہ ہے لیکن ان کے پاس زیادہ دیر رکھو نہ کہ کہو کہ نہیں میرا بچہ خراب ہو جائے گا وہ خراب کر دیں گے یا میرا ہی بچہ ہے میں نے نہیں جانے دینا نہ دادے کے پاس یا نانے کے پاس یا نانی کے پاس. یہ جو بزرگان چاروں ہیں ان میں سے جو زندہ ہے اس کے پاس کو زیادہ دیر رکھو. اس کے بعد آپس میں میاں بیوی دونوں جو ہو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنو. مت یہ سوچو کہ یہ تو نمازیں کم پڑھتا ہے میں زیادہ پڑھتی ہوں یا اس نے تو M.Com بھی کیا ہوا ہے میں نے تو PhD کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کی تنخواہ کم ہے میری زیادہ ہے. میرا گریڈ اوپر ہے اس کا نیچے ہے. ٹھیک ہے. یا اسی راجپوت آتے ہیں شیخ نے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ختم کر کے اب دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے ایک چیز بن جاؤ تاکہ آگے جو سم آ گئی ہے یہ تو ٹھیک پرفارم کرے. یو فون اور وارد والوں نے مل کے اگر ایک سم بنا لی ہے چلیں مانا یو فون والوں کے 12 آنے کے رائٹس ہیں 75% رائٹس ہیں خون آپ کا ہے دودھ آپ کا ہے لیکن انہوں نے جاگ کے لائی ہے نا. ٹھیک ہے. تو 4 آنے کا حصہ ان کا ہے وہ نکلنا نہیں ہے بیچ میں سے. اس کے دادا دادی نانا نانی چچا تایا ماموں خالہ پھپھو یہ ساروں سے بس پیار ہی کرنا ہے. کسی کے لیے دل میں غصہ نہیں رکھنا اور اللہ کے آگے پیش ہو کے قاری باسط مصری کی آواز میں جو بغیر ترجمے کی سورت رحمان ہے آپ دونوں میاں بیوی نے سننی ہے. لازمی نہیں ہے کہ دونوں کٹھے سنو. وہ کہیں اور بیٹھ کے سن لے اگر وہ دفتر میں بزی ہے آپ کہیں اور سن لے 20 منٹ لگتے ہیں. ہیڈ فون سے سن لو یا بغیر ہیڈ فون کے سن لو.
लेकिन वो 20 मिनट आपका ध्यान कहीं और ना हो। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ। ਜਦੋਂ मैं मना करना, मैं पैर इधर उधर करना, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मुझे आप लोगों के अपने कनेक्शन, अपनी रेडिएशन है, लेकिन मैं इधर जहाँ खप रहा हूँ इस वक्त वहाँ कोई और है। मुझे देखना पड़ता है 240 वोल्ट पे चलना है कि 110 पे चलना है, ठीक है। तो आप के अंदर जो आपस में मसले हैं ना, उन्हें ठीक करो, अपनी खोपड़ियाँ साफ करो, अपने दिल साफ करो, एक दूसरे के साथ भी, और अल्लाह की खातिर करो। ये सब कुछ अल्लाह पे एहसान करो। ये चालाकी सिखा रहा हूँ मैं, अल्लाह पे एहसान कर दो। अल्लाह, तुम्हें अपने बच्चे की कितनी फिक्र है, और तुम लोगों को ये जितनी शरारतें कर रहा है, जितना तंग कर रहा है, उसमें जो बंदा तो उसकी बर्दाश्त कर रहा है ना बदतमीजियाँ, वो आप लोगों को बहरहाल अच्छा लग रहा है। जो ज़रा कोऑपरेट कर रहा है, जो टॉफ़ी भी पकड़ा है कि कोई बात, कोई नहीं खैर है, ठीक है। जो ज़रा घूर घूर के देख रहे हैं, कर रहा है, वो आप लोगों को अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप करें सॉरी जी जी ये बस ऐसे ही है। एनजी है, इसके लिए तुम इतने कंसर्न्ड हो। क्या करते हैं साहब आप? पढ़ाते हैं, टीचर हैं। कौन से लेवल पे? मैं पढ़ाता हूँ में पढ़ाता हूँ, यूके की डिग्री है। हाँ जी, किस लेवल के बच्चों को, कितनी साल की उम्र? यूनिवर्सिटी के बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाते हैं ना। इतनी उम्र के बच्चे को तो नहीं पढ़ाया। ये टेम्परामेंट हर एक का नहीं होता, ठीक है। तो हुण किंडरगार्टन का सपना पै गया है, नखरे भी उसके अपने हैं, ठीक है। तो ये टेम्परामेंट आपका नहीं है, ये किसी और का होता है, लेकिन अपना बच्चा है ना, बर्दाश्त भी करना पड़ रहा है। जी जी जी। तो अम्मा भी बड़े फख्र से देख रही है कि हाँ चाहे यूनिवर्सिटी का टीचर है, लेकिन बच्चा तो मेरा संभाल रहा है ना, ठीक है, कोऑपरेट कर रहा है ना, काबू आया हुआ है, ठीक है। तो बच्चे जी, अगर आपको अपने बच्चे का इतनी फिक्र है, बीमार है या शरारती है या बदतमीज़ है, लोग कई नाम इसके रखेंगे, ठीक है। वो जो है बनाने वाला, उसको नहीं अपनी मखलूक से प्यार, और वो कह रहा है 70 माओं से ज़्यादा प्यार है। माँ वाला ही प्यार है ना उसका, ठीक। अब माँ को मैं अपनी माँ के 6 बच्चों में से या 5 बेटों में से मैं सबसे कम कमाने वाला या नखट्टू नलायक भी हूँ, ठीक है। माँ की मैंने वो खिदमत नहीं कर सका जो बाकी चारों ने माशाल्लाह किसी न किसी तरीके से की है। उसके बावजूद मैंने देखा मेरी माँ मेरा दाव नहीं हारती, वो मुझे बराबरी रखती है, एतबार उन सारों कहती है नहीं जो इसने किया तुम लोगों ने कोई नहीं किया, ठीक है, बराबरी रखती है, ठीक। ये दुनिया की माँ जो है, इसको अपने बच्चे की इतनी फिक्र है। वो जिसने सबको बनाया हुआ कह रहा है मैं माँ से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसको इसकी फिक्र नहीं होगी? होगी ना। तो पहले तो उहदे हवाले कर दे, उसको इससे ज़्यादा फिक्र होगी। कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में खुद ही आ जाएगा, ठीक है। उसने नहीं इसको ऐसे किया। ये जब 9 माह आपके पेट में था ना, आप कुछ ज़्यादा ही जलाल व इकराम में थी, ठीक है, और गुस्से में भी थी, परेशानी में भी थी, ऊपर से जिक्र अस्कार बहुत ज़्यादा था, ठीक है। वो सारा अंदर सुनता रहे, ठीक। तो ये एबनॉर्मल नहीं है, पहले तो ये सुपर नॉर्मल है, ये समझ लेना, ठीक है। ये ज़रा आने वाले वक्त के लिए तैयार किए गए हैं, कंप्यूटर किड्स हैं। ये ज़रा कलंदरी महकमे का बच्चा है, ठीक। वहाँ से बैठा हुआ मुझे बीच में जो है ना कर रहा है, ठीक। पर हालांकि मैं उसने गल नहीं कर रहा, लेकिन उन्हें पता मेरी गल हो रही है, ठीक है। तो आपको अच्छा लगता है अगर इस बच्चे को कोई प्यार करता है, तो अगर आप अल्लाह के कोजे कानों को माफ़ कर लें, माना आप बहुत नेक हैं, आप बहुत नमाजी परहेजगार हैं, तो अगर आप ज़रा थोड़े से गुनाहगारों को बर्दाश्त कर लें, आप भी उसके गुनाहगारों को माफ़ कर दें, तो अल्लाह को आप पे प्यार नहीं आएगा, ठीक है। बिन देखे अल्लाह को मानना ये एहसान है, और उसकी मखलूक को उसकी खातिर माफ़ कर देना कि अच्छा अल्लाह मियाँ मैंने माफ़ किया, ये अल्लाह पे एहसान है। तो जब अल्लाह पे एहसान करोगे तो अल्लाह नहीं एहसान करेगा, अल्लाह तुम्हारे साथ अदल नहीं एहसान करेगा, आपका जो बनता है उससे भी ज़्यादा दे देगा, ठीक है। वो कर देगा जो आप सोच भी नहीं सकते, जो दुनिया नहीं कर सकती, जो डॉक्टर्स नहीं कर सकते, जो आपके वसाइल में नहीं हो सकता, वो कर देता है, ठीक है। एवं नहीं मैंने धड़ल्ले से उस बंदी को ऑनलाइन लाइव पे कह दिया था कि जाओ दरबार पे जाना, साथ अली हक को, मैंने तो अल्लाह का नाम बोला, उसको अल्लाह की 2 सिफात को पुकारने को कहा, ठीक है। आगे वो माँ है, मुझे पता है इसके सर पे पड़ी हुई है, इसके घर पे पड़ी हुई है, इसके खामद की चाहे से हो पर बात थोड़ी बहुत ही ना हो, बेटे की तो होनी है,
ٹھیک ہے. تو یہ دل سے نکلنی ہے. ٹھیک, مجھے تو نہیں اس وقت پتا تھا کہ یہ کس بیٹے کی ماں ہے. میں انہیں ٹی وی سے جانتا ہوں کافی حد تک. ٹھیک ہے, میرے اپنے بھائی جو تھے نا ایک, ان کا یہ سٹائل تھا, ذرا اس سے بھی دبند تھا بلکہ. ٹھیک ہے, وہ بھی ٹی وی سے بہ کے لوگوں ٹی وی سے گالا گلا کر دیں ہوں سیدھی تھوڑا سیدھی گل آتے میں ڈرنا تو جا. وہ ٹی وی والے بھی آمد بھی جیسے بھی چلو ہاں ٹھیک ہے وسیع صاحب ٹھیک ہے ٹھیک, وہ ایسے ہی تھے. تو اسی راجپوت ہاں, وہ شیخ ہاں جو مینوں راجپوت نظر آیا, ہوا نہیں لڑی جو. لیکن بہرحال ماں تھی نا, چلی گئی. مجھے کہتی ہے ہم نے تو اتنے مہینے سال سے گھر کا دروازہ نہیں. میں کہا جا چلی جا, دعا منگی, ایک اللہ والے در تے گھل دیتا. ٹھیک ہے, اللہ تو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, اللہ کہتے ہیں ہم سارے مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ چیک کرتا ہے کہ یہ جو نظر آ رہا ہے اس کو کتنا مانتے ہیں. یہ نظر تو میں آ رہا تھا. کل کا چھوکرا ایک لڑکا ڈاکٹر کیا فراڈ لے کے سروس اسپتال میں بیٹھا ہوا ہے, اور جی اب یہ میری بات کتنی کی مانتی ہے. میں یہ بھی کہہ سکتا بس علی آ کہیں اور جائیں گھر, لیکن تھوڑی سی پاک ہم نے ڈالنی ہوتی ہے. ڈاکٹر سے بھی کہتے ہیں شوگر ٹھیک ہو جائے گی, انسولین بھی لکھتی ہے, گولیاں بھی لکھتی ہیں, لیکن آپ نے چینی والی کوئی چیز نہیں کھانی. مریض نے کھانی ہی کھانی, ایسی کہنا سیتھو نہیں ٹھیک ہوئی. ٹھیک ہے, تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظر آ رہا ہے اس کی کتنی مانتا ہے. اب میں نے انہیں کہا جی چنیوٹ جانا ہے پہلے, وہاں ایک دربار ہے چھوٹا سا, آرام سے ملتا بھی نہیں ہے, مجھے پتا ہے. وہاں جائیں, وہاں جا کے اس طرح سلام کریں. ہو سکتا ہے وہ انہوں نے پورا ابایا کیا ہوا تھا, بیٹی دا کاؤنٹر چلی جا رہا سی, ہو سکتا ہے اسی وقت کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ, یہ قبر والے کے پاس بھیج رہے ہیں, ہم نہیں سنتے, وہ کون سا سنتا ہے, ہم نے نہیں جانا, یہ تو کیا ہوتا ہے بدعت ہے فلانا ہے. لیکن اماں جی دے کان پھڑوئے سن اس ویلے. انہوں نے کہا جتھے کہندے ہو جویں کہندے ہو کہ بابا ہی سے ملی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی بابے دا بٹھایا ہے تو ضرور کوئی گل ہوئے گی. ٹھیک ہے, آپ بھی ملی ہوئی ہیں بابا جی سے. مجھے پتہ ہے, مجھے تو لگتا ہے آپ دونوں اللہ سے ملی ہوئی ہیں, میرے خلاف ہی کوئی سازش کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم سارے اللہ سے ملے ہوئے ہیں. آج وہ بچی آئی نہیں ہوئی, کل وہ کلینک پہ آ کر اس نے میری پھڈا ڈال لیا. وہ کہتی ہے سر وہ قرآن مجید میں جو کالو بلا والی بات ہے, پڑھی لکھی بچی, مجھے تو سمجھ نہیں آئی, وہ پنجاب یونیورسٹی دی ماسٹرز دی. بچے اللہ کا شکر, جس کو جدھر لگا دے, ماڈرن پینٹ شرٹ. مجھے کہتی ہے وہ مجھے کسی نے بتایا کہ اللہ میاں سب کے سامنے تھے, انہوں نے سب کو پوچھا کہ میں کون ہوں, تو سب نے کہا ہمارے اللہ میاں. میں نے کہا جی بالکل نہیں, تو ہم نے اللہ کو دیکھا تھا. میں نے کہا شاید. میں کہا جی بیٹا اس وقت تو اللہ میاں وہ جنت کی بات ہے, ادھر کی بات ہے, ہم روحانی طور پہ تھے, ان آنکھوں سے نہیں, ان آنکھوں سے, پتہ نہیں کیا. میں کہا پتہ نہیں کیا پوچھ رہی ہے. میں کہا بیٹا وہ اللہ نے عالم ارواح میں بنایا نا, تو سب کو پوچھا تھا کہ تمہارا کون رب ہے اور مجھے یاد رکھو گے. وہ اٹھی اور میرا تو گریبان پھاڑ لیا. عجیب دماغ خراب. میں ڈرے اسی ماں کے بیٹا نہ کرنے نہیں. کہتی پھر ہم ادھر آ کیسے گئے, اگر ہم نے اللہ کو دیکھا تو ہم ادھر کیسے آ گئے, ہماری آنکھیں پھٹ جائیں, ہم ادھر. میں کوئی دیکھے ایکسکیوز می فلانا, بڑی انگریزی بولی میں, لیکن نہیں, وہ پتہ نہیں کس بینڈ پہ بول رہی تھی. وہ کہ نہیں اللہ کو دیکھ کے کوئی ادھر آ کے, میں نے واپس جانا ہے. میں کہا باجی کلینک چو واپس جاؤ, تھوڑی مہربانی, مجھے نہیں پتا. وہ کہ نہیں, وہ اور سیریس بچی. وہ کہ کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم نے اللہ کو دیکھا ہو اور ہم پھر اس کے بعد ہم کیسے ادھر آ گئے. میں نے پہلے تو یہ سمجھ نہیں سی آ رہی, بڑی مشکل میں گریبان چھڑایا اپنا. ٹھیک ہے, بڑی دیر بعد مینوں پنجابی میں سچی دساں طور پور میرے بھول گئے. میں وہی امی نوں کدی پوچھاں کہ شیزوفرینیا آزا گولیاں, انہیں کہا نو, جی میں کہندی سانوں دسیا نہیں. میں یہ کتنے پھس گئی. دسن ڈے نے کہ ماشاء اللہ پڑھتی پئی ہے, کہ سوال کہڑا کتوں آ گیا, اور ساتھ روئی جا رہی ہے. اور سچی والا نوز جس میں ناک سے بھی بہ رہا ہوتا ہے سارا کچھ, پتہ ہی کوئی نہیں اس کو. کیونکہ کیسے آ گئے ہم, کیسے, میں نے واپس جانا ہے, ہم اللہ کو دیکھ کے ادھر آگے ہوئے ہیں. میں کہا یا میرے مولا نو کی آخنا ہے, کی جواب دینا ہے. میں کبھی لاجواب نہیں, میں عموماً کوئی نہ کوئی گولی کرا دیتا ہوں, سورہ رحمان سنیں, اللہ کریں, پانی پیئے, مجھے سمجھ نہ آئے. اوپر تو مجھے ڈر لگے, میں کہنا میں ذرا سا کوئی کام جواب دیا انہیں کٹنا ہے مینوں. ٹھیک ہے, سارا غصہ میرے سے کٹے گی کہ ہم ادھر آ کیسے گئے. یہ امی اس کی آگے نہیں نا, اوپر گئی, بیٹا نا پلیز ڈاکٹر صاحب ہیں, بیٹا بدتمیزی ہو رہی ہے. یہ وہ میں کہا کہاں وہ مینوں چھڑا, 7 فٹ کی کڑی وہ پڑیا, مینوں لگی. میں اوپر سے وہ گھومنے والی چیئر ہوتی ہے, اسے اٹھا بھی نہیں جاتا. میں یار میرے مولا, میں کلا آیا, مطلب یہ بھی آئی ہے, میں نہیں آیا, دی امی بھی آئی ہے, کلا مینوں پھڑی, میں لے کے آیا.
ٹھیک ہے. میں پوچھا میں کہ اس کے ابو کہیں کہتے وہ اسمبلی سے حلف چکن گئے نا. میں دسو میں بڑے آرام سے میں کہ بیٹا میری بات سنے. پھر مینوں اللہ نے میں کہ یا میرے مولا وہ پھر اللہ میرے دل چ پاتا ہے. میں کہا بیٹا اللہ میاں نے میں خود بھیجا تھا. یہ کیا مطلب ہے؟ آپ تو ایک دن میں نے آپ کی ویڈیو دیکھا ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود ہی ادھر آئے تھے. یہ یار ایک دم مینوں نہیں پتہ لگتا کہ کچھ کہہ جانا. میں کہ وہ اللہ میاں نے کہا تھا نا کہ یہ درخت کے پاس نہیں جانا تو ہم چلے گئے تو پھر اس لیے ہمیں ادھر آنا پڑا. وہ کہتی نہیں لیکن اللہ میاں نے پہلے ہی فرشتوں کو کہا تھا یہ زمین پہ حکمران ہوں گے تو پھر انہیں پتا تھا انہوں نے اسکرپٹ لکھا ہوا تھا. میں کہتے پھر اللہ نے آپ ہی پھنسایا سن. وہ تھوڑی جی اللہ تو پرا ہوئی تھوڑی کہ یہ اللہ میاں نے خود ہی کیا. میں کہ بالکل خود ہی کیا. کیوں کیا ہے؟ میں کہ انہوں پھاڑ لے جا. میں کیا کروں تو پینٹ شرٹ سے کوئی برقے والی ہوتی تو چلو خیر ہے. ذاکر نائک دے حصے تھے وہ بیچاری فل برقے چاہیے, میرے حصے آ گئی پینٹ شرٹ جین والی. مجھے امید ہی نہیں تھی یہ سوال آئے گا. میں کہا بیٹا وہ اللہ میاں کا اپنا کوئی پروگرام تھا, انہوں نے کوئی پلان کیا ہوا تھا, اس لیے اللہ میاں نے کہا چلو ادھر چلے جاؤ. اور یہ وہ نہ مانے, وہ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا پھر اللہ میاں دیکھنے میں کیسے رہے؟ میں کہا منتے آپ نہیں یاد. عجیب اس کی سوئی پھنسی ہوئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اللہ میاں کو دیکھ کے ادھر آ جائیں. میں کہا بیٹا وہ اللہ کریم نے سب سے کہا تھا کہ میں نے چھپن چھپائی کے لیے یہ بنایا سارا کام. ٹھیک ہے, میں کہ چھپن چھپائی جو ہم کھیلتے ہیں نا اس میں سارے چھپ جاتے ہیں, ایک بیچارہ ڈھونڈتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ میاں کی چھپن چھپائی میں اللہ میاں چھپ جائیں گے, باقی ساروں نے ڈھونڈنا ہے. تو میں کہ اللہ میاں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ ایک فیلڈ نظر آ رہا تھا, اس میں بڑے مینا بازار, محفلیں, رنگ برنگیاں. اللہ میاں کہ یہ دنیا ہے, ادھر میں ادھر بھی چھپاؤں گا تو تم لوگوں نے مجھے پہچاننا ہے. تم اس کے میلوں شیلوں میں کھو جاتے ہو یا مجھے پہچانتے ہو. کہتی ہے اچھا تو ادھر کدھر؟ میں کہا جس طرح کلفی کی ریڑھی ہوتی ہے. تو میں کہا بیٹا وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ وہ فریزر میں سے وہ کلفیاں نکال کے دے رہا ہوتا ہے. پہلے وہ اس میں دودھ ڈالتا ہے, چینی ڈالتا ہے, تھوڑی دیر بعد وہ جم جاتی ہے, کلفی بن جاتی ہے. ہم کلفی کھاتے ہیں وہ الف کی صورت, ون کی صورت ہوتی ہے, کھا لیتے ہیں اوپر سے آئس کریم کھا کے. میں کہا وہ جو بیچ میں کانا بچتا ہے وہ بھی ون کی صورت ہوتا ہے, کوئی ہنٹس آ رہے ہوتے ہیں, ہم کھا کے پھینک دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ اندر کون ہے, کلفی کے اندر کون چھپا, یہ اس میں میٹھا, یہ مزہ, یہ کلفی کس نے بنا دی ہے؟ تھا تو دودھ اور چینی, یہ کھویا کیسے بن گیا ہے, یہ کس نے بنایا ہے, یہ کون ہے؟ میں کہ یہ سوچتے ہی نہیں, کھا پی کے ہم نے پیسے نہیں دیے, ہم نے کھا لیے. کہتی بابا کلفی کی بات کر رہے ہیں. میں کہ جی بابے کی کلفی بھی سمجھ لیں, انہیں وہی کھا دی ہونی ہے, کوئی بابا کلفی ہوئے گی. میں کہا بیٹا اس میں بھی ون کی صورت ہنٹ ہوتا ہے نا, الف کی صورت ہنٹ ہوتا ہے. تو وہ ہم سوچتے ہی نہیں کہ یار یہ ون کون ہے, یہ الف کون ہے, یہ کون ہے. اچھا نہیں لیکن کلفی نہیں, تو پھر اللہ میاں وہاں چھپے ہوتے ہیں. میں کہا اللہ میاں ہر جگہ چھپے ہیں, مطلب وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیا, یہ حسن تمہیں میں نے دیا. اب آپ دیکھو نا, آپ جیسی کئی لڑکیاں ہیں. میں کہا بیٹا آپ پریڈو پہ میخل آئی ہیں, کتنی فارچونر پہ. میں کہا چلو فارچونر پہ آئے ہو. میں کہا آپ نے 5 سال کی عمر میں آپ کے گھر گاڑی تھی؟ کہتی جی تھی, اس وقت بھی پریڈو بھی تھی میرے بابا کے پاس, لینڈ کروزر بھی ہے. میں کہا جی. میں کہا وہ جو آپ آئس کریم کھانے جاتے تھے لبرٹی, آپ کی گاڑی کے شیشے کے ساتھ کوئی 5 سال کے آپ کی ایج کے کچھ بچے آ کے ناک لگا کے, بیرے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے, کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ یہ بچہ بھی میری عمر کا, یہ سڑک پہ کیوں ہے, میں گاڑی میں کیوں ہوں, یا میں آئس کریم کھا رہی ہوں اور یہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور جو میری تھوڑے سے ڈراپس نیچے گرے ہیں وہ نیچے سے ہی اٹھا کے کھائی جا رہا ہے, یہ کون ہے, یہ کیوں ایسے ہے, یہ بھی تو بچہ ہے. رونا شروع ہو گئی. پھر کہتی ہے تو اللہ میاں اس بچے میں چھپا ہوا تھا. میں کہا مجھے نہیں پتا. میں کہا نہیں میں نہیں کہہ رہا, اللہ میاں تو ہر جگہ ہے, لیکن اب آپ گھر جائیں اور آپ سوچیں, آپ نے ڈھونڈنا ہے. نہیں آپ بتائیں. میں کہ بیٹا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ میاں نے سب کو کہا تھا کہ یہ دنیا میں جاؤ, یہاں پہ میں کہ ایک چڑھائی کا راستہ تھا, ایک اترائی کا تھا. تو جو اترنے والا تھا اس میں بڑے مزیدار سین شین تھے اور بڑا آسان تھا نیچے اترنا. اللہ میاں کہ نیچے چلے جاؤ, دنیا میں جا کے مزے کرو, لیکن مجھے ڈھونڈنا ہے, مجھے یاد کرنا ہے, مجھے نہیں بھولنا. لیکن بہت تیزی سے نیچے جاؤ گے نا تو آخر میں ایک آگ کا دریا ہے, اس کا نام دوزخ ہے, تو اس کا اینڈ یہ ہے. پھر زیادہ نیچے نہ چلے جانا, زیادہ درجے سے گر نہ جانا, ذرا تھوڑی کلفی کھائے ہو. میں کہا جو چڑھائی کا راستہ تھا اس کا اینڈ پہ کچھ اوپر پہاڑ کے نظر ہی نہیں آ رہا تھا.
تو اللہ میاں نے کہا یہ چڑھنے کا راستہ، اس کی آخرت جو ہے نا ادھر اوپر جنت کے باغ ہیں، میوے ہیں، لیکن چڑھائی بڑی مشکل ہے. تو اگر ادھر چڑھتے آؤ گے، ادھر بھی کہیں کہیں میں چھپاؤں گا لیکن مجھے ڈھونڈو گے کہ نہیں. تو اگر اوپر تک آ گئے تو پھر جنت ہے. تو جو ڈھونڈ لے گا اس کو فوراً ہی لے جاؤں گا. اگر میں اللہ میاں کو ڈھونڈ لوں گا تو واپس لے لے گا، میں کہا ہو جی جاؤ. نہیں تو پھر مجھے بتائیں، جلدی بتائیں میں کدھر تھی. میں کہا تو آپ فیصلہ کر. اللہ میاں نے کہا تھا مانگو کیا مانگتے ہو. تو 90% نے دنیا مانگی تھی. کہتی ہو کم؟ میں کہا مینوں نہیں پتا. 90% نے کہا تھا دنیا دے دے، مزے شزے ہیں، ہم بھولیں گے نہیں، بس تجھے بھی ڈھونڈ لیں گے ہم. میں کہ 9% نے کہا تھا آخرت دے دے. مشکل تو ہے، چڑھنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن خیر ہے کم از کم آخر میں تو چلو باغ ہی ہوگا، جنت ہوگی. کہتی ہے تو 1% کیوں نہیں بولے؟ میں کہا وہ چپ تھے. کہتی انڈیسائسو؟ میں کہا میں بھی. میں کہ 1% بولے ہی نہیں. تو اللہ نے کہا بھی جلدی فیصلہ کرو، کھیل شروع کرے، مانگو کیا مانگتے ہو. وہ چپ رہے. پھر اللہ نے پوچھا اچھا جنت چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں. دنیا چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو یار نہ آخرت چاہیے نہ دنیا چاہیے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمیں تو چاہیے. انہوں نے اللہ سے اللہ مانگا تھا. میں کہا انہوں نے کہا تھا یا اللہ اسی نہیں جانا کتے بھی، تینوں تک لے ایتھے ہی ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں یہ ڈھونڈ لیں گے، انہیں ڈھونڈنے دے، ہم نہیں تجھے ڈھونڈ سکتے، تو چھپ گیا تو کام خراب ہے. ہمارے سے نہیں چھپنا، ہم نے تیرے ساتھ رہنا ہے. انہوں نے کہا لیکن جانا تو پڑے گا. کہتی ہے وہ میں ہوں گی. مجھے زبردستی بھیجا گیا. میں کہا بالکل. میں کہا ہو سکتا ہے تینوں 16ویں جماعت پینٹ شرٹ پا کے بھی اللہ کا پھڈا پیا ہے، تینوں کو مسئلہ ہے. میں کہا بیٹا جی ٹھیک ہے، اللہ نے ہو سکتا ہے کہہ دیا ہو، آپ ان میں سے ہو سکتی ہیں. کہتی ہے تو 90% دنیا والے ہیں. میں کہا جی بالکل دنیا والے ہیں. 9% آخرت والے ہیں. جی دنیا 9% آخرت والے ہیں. تو 1% کون سے والے ہیں؟ میں کہا جی وہ اللہ والے ہیں. کہتے نہیں میں اللہ والی نہیں ہوں. میں کہا جی تسی کیوں نہیں ہے اللہ والے؟ کہتی میرے پاس دوپٹہ بھی نہیں ہے، میں نمازیں بھی نہیں پڑھتی. تو اللہ کہاں ہے؟ میں کہا آپ بتائیں، میں تو خود مسلمان ہونے آیا ہوں. مجھے کہتی ہے اللہ دل میں ہے، میرے دل میں اللہ اللہ ہوتی ہے. میں کہا بیٹا بس وہی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے مجھے؟ میں کہا مینوں نہیں پتا. مجھے ایک دم یہاں کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں کہا وہ جب آپ اس سے باتیں کرتی ہیں اسے کہتی ہیں کہ آپ کہاں ہیں، تو وہ اندر سے کہتا ہے کہ میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں. تو پھر وہ میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ میں کہا تو گریبان میرا نہیں چھڈیا، تو اللہ نو پھڑ لینا. انہوں نے آپ نے مجھے کیوں بھیجا تھا ادھر؟ میں کہا میرا خیال ہے کہ وہ اللہ میاں کہتے ہیں کہ ابھی میں چھپا ہی ٹھیک ہوں، تو بیٹا گھر جا. کبھی کبھی اس طرح کے لوگ بھی مل جاتے ہیں. کیوں جی لے لو ماں جی، لے لو ماں کو بڑا مزہ آیا اس ساری کہانی میں، ہے نا؟ لے لو ماں کو بہت مزہ آیا. اور لے لو ماں کو پتا چلا کہ اچھا میں بھی نہیں آ رہی تھی. لے لو ماں کا اللہ میاں سے یہی لڑائی تھی، مجھے کو بھیجا ہے، مجھے کو بھیجا ہے، میں نے تو نہیں آنا تھا. ٹھیک ہے. اور اس دن میں نے کہا آپ نے واپس جانا ہے پھر اللہ میاں کے پاس، تو ابھی چلی جائیں. تو کہتی ہے نہیں میں تو زیادہ کھا اس لیے رہی ہوں کہ مجھے اٹھا ہی نہ سکے. دے دے مائی یہی جواب دیا اس نے. کیا بات کرنی، میری اینڈ ہو چکی ہے ساری باتیں. نہیں آپ اپنا تعارف کرائیں، لوگوں کو بتائیں. ہو چکا ہے. کیا تعارف ہے آپ کا؟ ہوا نا. کیوں آئی ہیں آپ ادھر؟ آپ کی وجہ سے. میری وجہ سے؟ میرے آنے سے پہلے کچھ بولی ہیں؟ بہت کچھ بولی ہیں. میں نے تو نہیں سنا ہے. چلو یہ ویڈیو لگا دیں گے پھر میں دیکھ لوں گا. اچھا ساروں نے سن لیا ہے. کوئی قابل ہضم باتیں ہی بولی ہیں، الٹا سیدھا تو نہیں بولتا. میرے فتویٰ لوا ان سے ٹیسٹ کرا لیں، پوچھ لیں، انویجیلیٹر سے پوچھ لیں. نہیں انویجیلیٹر نہیں، یہ سارے بھی خود پھنسے ہوئے ہیں. یہ بھی یہی پوچھنے آئے تھے ہمیں کیوں بھیجا ادھر. میں کہا مینوں کی پتا کیوں بھیجا، میں بھی اتنے بیٹھا تسی بھی بیٹھ جاؤ. جب بلائے گا نکل جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل اس کی مرضی ہے. اب اس نے کہا تو بیٹھو، یہ بھی اس کا حکم ہے، جب تک کہتا ہے بیٹھو. ٹھیک ہے چل دے اس بچی کو. وہ بولتی تو ہے نہیں ہے، برقع کر کے آ گئی ہے، دے اس کو. وہ آگے جس کا بچہ ہے، کیا نام ہے بیٹے کا؟ عماد الدین. اور بصیرت عائشہ نام ہے آپ کا. عائشہ کی بصیرت. جی سر. اچھا جی. تو آپ نے بہت تھیراپیاں کی اور بچے کو کچھ فرق بھی پڑ گیا آپ کے خیال میں، یا بہتر بھی ہے؟ لیکن سورہ رحمان کا یا میرا یا یہ سارے میسج کا آپ کو کب پتا چلا؟ سر یہ مجھے نویدا نے بتایا تھا. نویدا نے یو کے ہوتی ہے وہ. اب وہ اپنی امی کو بھی لے کر آئی تھی آپ کے پاس، آپ کو شاید یاد ہوگا. اچھا
विलेज? नौशहरा विरका से। नौशहरा विरका से थी नवीदा? जी जी। हाँ जी, ठीक है। तो वो मेरी उन्होंने बहुत, क्या बताया था, वो क्या करना है? सर वो एक्चुअली मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। हाँ जी। तो उसने तो मुझे यही कहा था कि सूरह रहमान के सुनने का। असल में सर जो असल बात है ना वो ये है कि इमादुद्दीन 2.5 साल तक बिल्कुल ठीक था। नवीदा ने कब बताया था आपको ये? 1-2 माह पहले। 1-2 माह पहले? जी जी। तो 1-2 माह से आपको एक हफ्ता सूरह रहमान सुनने का वक्त नहीं मिला? सर मैं बताती हूँ ना आपको, असल में मैं उन सारी रात ही सुनी जाऊँ। आप ठीक कह रहे हैं, वाकई हमसे गफलत हुई है असल में सर। गफलत नहीं हुई ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤੋਹਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। नहीं। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੂਮ ਸ਼ਵਾਏ ਡੁਮਸ਼ਮਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਫੌਰਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਮੀ ਤੇ ਕਦੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ठीक है। हालांकि तुम दोनों ने ठीक होना है, बच्चा ठीक हो जाएगा। सर दरअसल ये असल में चोट कैसे लगी है? मैं गिर गई थी। कैसे, किसने गिराया था? सर खुद ही गिर गई थी। सच बोल। सच बोल रही हूँ खुद ही कैसे सर। गिर गई ये थी? तो बहुत ही, ये वो वाले हैं जो बर्थडे पे केक लाते हैं, ये बहुत अच्छे, ये नहीं ऐसा कुछ करते। मेरी बेगम ये प्रोग्राम देखती है और मैं आज तक केक नहीं लाया उसके लिए, मुझे घर जाने जो का छोड़ो। ये जो बर्थडे पे केक लाते हैं सब मुनाफिक होते हैं। जितना जी आप अपने आप को अपनी बेगम से बचा रहे हैं। हम आपके साथ हैं। मुनाफिक ये उस माने में नहीं है। मुनाफिक का मतलब होता है जिसका ईमान अल्लाह पे कम और बेगम पे ज्यादा होता है, ठीक है? उसके ख्याल में रोटी बेगम ने देनी होती है, अल्लाह ने नहीं देनी होती, ठीक है? और उसकी ठुकाई बेगम लगा सकती है, अल्लाह की खैर है। जो समझता है अल्लाह की खैर है, बेगम को बचो, ठीक है? ये नहीं सर, आजकल की बेगमें बड़ी समझदार है। वो ना अपने शोरों को गाहे बगाहे भेज देती कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है कि बेगमों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। वो फिर अच्छा। उसको फॉलो करते तो हैं। खामदों को नहीं पता चलता कि वो भी आगे से आयतें भेजें कि नहीं बेगमों सर, के लिए क्या हम भी हुक्म है? करते हैं, वो भी आजकल तो बड़ा भेजते हैं। आसान काम है। जी जी, नहीं वो भी भेजते हैं, हम वो भी भी करते भेजते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। ठीक। जी। अच्छा, तो सर 2.5 साल तक इमाद बिल्कुल ठीक था और 2.5 साल तक ठीक ही होता है, मासूम होता है ना। नहीं, तो पता नहीं चलता, बोलता नहीं है कभी, बोलता था शरारतें सर, नहीं बहुत करता। बातें करता था, ठीक है। सारी बातें करता था, नाम सबके, मेरा नाम सबका, घर वालों का, सब एक्टिव, सब कुछ ठीक था। लर्निंग भी स्टार्ट कर दी थी सर। फिर अचानक से इसने, घर में हेयर इश्यूज हुए थे, मैं आई वोंट लाई मान जाना यार, छड़ के, दे, जी बिल्कुल मान जाओ गल, मैं जो कहना पिया। तो सर फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता, हमें पता ही नहीं चला सर, ये चुप कर गया फिर उसने अलमे बगावत बुलंद कर दिया कि यार किथे आ गया, ठीक है? लेकिन सर फिर उसके बाद मतलब ठीक हो गया सब कुछ, और किसी के लिए दिल में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सब ठीक है, अपने अपने घर में सब ठीक है, कोई किसी के लिए नेगेटिव कुछ भी नहीं है। और जो बात आपने की कि शुरू क्यों नहीं किया, क्योंकि सर कभी भी कोई ऐसा इंटरवल नहीं है जब हम कुछ कर नहीं रहे, मेडिकली भी और वैसे भी, मतलब कुछ पढ़, इसके बाबा भी बहुत मेहनत करते हैं, वो भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ। लेकिन वो जो खवातीन की, वो मर्दों औरतों की, अब ऑटिज्म के बच्चों की जो 6-7 वीडियोस हैं, आप कहती हो आपने देख ली जी हैं। जी सर जी। उन वीडियोस को देखने के बाद भी आप दोनों का दिल नहीं किया कि हम इसको 6-7 सर दिन दिल, सुनी नहीं वो मैंने अभी सुनी, अभी सुनी, वो मैंने तब नहीं सुनी थी, वही मैं आपको बात बताने लगी, क्योंकि यहाँ पे ना शायद आमना नाम है सिस्टर का, उन्होंने, जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो मुझे बहुत होप मिली उससे ना, क्योंकि उससे पहले ऐसा कुछ मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है कि हो जाता है ये वो, लेकिन उससे मुझे एक्चुअली लगा कि उन्होंने काफ़ी डिटेल में अपनी सारी स्टोरी बताई कि और इस सेम स्टेज से अभी हम गुजर रहे हैं। इमाद का हम एक स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक आप उसका मतलब सर्टिफिकेट नहीं बनवा के लाएंगे वो नहीं होगा। और सर मैं और इसके बाबा इतने बहुत इमोशनली भी हम लोग टर्मोइल से गुजरे, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि इमाद के सर्टिफिकेट पे ये चीज़ आएगी डिसेबिलिटी का या इस तरह से, मतलब हम कभी नहीं ये चाहते थे, लेकिन अभी हमें वो करवाना पड़ा। उसका भी वो जिक्र कर रही थी, वो एक ऐसी चीज़ थी जो बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी सिचुएशन से इसलिए तो मैं लोगों को कहता हूँ कि मुंह से गवाही दिया करो, मेरे कहने की बजाय जो मरीज़ बोलता है या इस तरह के लोग बोलते हैं जिनके ऊपर से ये गुजरी होती है और फिर अल्लाह ने उन पर करम किया होता है, तो जब अगर वो अल्लाह की खातिर दिल से बोलते हैं तो ये आगे से आप जैसे किसी ना किसी के दिल को जाके लगती है, क्योंकि वो दिल से निकल रही होती है, हक सच की गवाही होती है। तो मेरे कहने की बजाय मैं तो कह ही रहा हूँ
ਮੇਰੇ पे तो अब इल्ज़ाम लग गए हैं हज़ारों पर कि डॉक्टर ने हट्टी खोली है, अपने पैसे कमान ਲਈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਘੇਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਚੋਰੀ ਸ਼ੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਪ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਛ, ਹੱਤਾ ਕਿ अहमदी भी मेरे बना दिए किसी ने। मेरे साथ डॉक्टर साहब काम करती हैं, वो बेचारी हज पे गई, वो तू फ़ोन करके पूछ रही मेरे अस्पताल कि सर का पता चला है कि अहमदी, वो अगू जिन्हों फ़ोन कर दी, वो कहती तेनों खाना काबे चू पता लग गया, तू हज करन गई, तू क्या करनी पई है? कहती नहीं है, वो कोई मेरी सहेली है, वो उसने पूछा है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब जो है ना, उनके नाम में अहमद आता है तो वो अहमदी है। उन्हें गया तेरी अल्लाह रहम करे, डॉक्टर साहब का नाम जो मोहम्मद भी आता है, मोहम्मद जवेद अहमद है, उनके वाले साहब का नाम बशीर अहमद चौधरी है। ऐसी बात नहीं है, मैं उन्हें 20 साल से जानती हूँ, आप भी 10 साल से जानती हैं। वो दरबारों पे जाके नाच रहे होते हो नहीं, फिर अगू वो अपना गुस्सा कढ़िया, ठीक है, उन्होंने मेरे तो कई गुस्से, वो भी शरीयत की पाबंद है, उन्होंने कहा वो तो जाके दरबारों से नचन दिया होंगे, तो अहमदी तो नहीं मानते, वो तो 5 दिन पाक को मानता है, वो तो नहीं मानते, ठीक है। वो बहरहाल जो भी इल्ज़ाम दुनिया सारो, तो मेरे कहने से लोग कहते हैं छड्डो पर, या पता नहीं की बोल रहे हैं, ठीक है। आप लोग जब, जो लोग शिफा याब हुए हैं, और वो अपनी, मैं भी जब अपनी गवाही देता हूँ ना, अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि मुझे अल्लाह ने इसमें से क्या दिया, मैं तो बता नहीं सकता, मैं नहीं, अब उस एक चीज़ नहीं है, मुझे उसने जितना नवाजा है, मैं अपनी बाकी ज़िंदगी बोलता भी रहूँ ना, इस सिस्टम से भी जो मुझे मिला है, तो मेरा ख्याल है मैं हक नहीं अदा कर सकता। लेकिन चूंकि मुझे बाबा जी से एक वादा किया कि इतनी बात मैंने, वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग जब बोलते हैं, जैसे अब आप खुद ही कह रही हैं कि वो आमना, मुझे नहीं पता कौन सी उन 6 में से कोई वीडियो होगी, एक पेरेंट्स मुझे बहुत पसंद आए थे, वो यूके से आए थे, उन्होंने कहा था हमने 2.5 साल पहले आपकी वीडियो देखी थी, हमने उसी वक्त पिक कर लिया कि डॉक्टर साहब के पास क्या जाना है, मसला तो हमारे में है। तो हमारा बच्चा उस वक्त ऑटिज्म के स्कूल में जाता था, हम दोनों ने अपने ऊपर काम किया है, और अब हम स्पेशली टिकट करा के, वो दुआ सेशन में बोल रहे हैं, अब हम आए हैं और ये बच्चा बैठा हुआ है, और आप में से कोई नहीं कह सकता कि इसको ऑटिज्म है, वो कह रही है ना एक वीडियो में, वो इसमें है, और ये नॉर्मल स्कूल में जाता है, और यूके के डॉक्टर्स हमें कहते हैं तुमने किया क्या है, हुआ कैसे है, यानी वहीं का डायग्नोस्ड है, वहीं पर वो बच्चा था, और वो दोनों माँ बाप ठीक होते गए हैं, बच्चा ठीक होता गया, उन्होंने नॉर्मल स्कूल शुरू करा दिया, ठीक है। अब वो मिलने आए थे दोनों, और थैंक यू करने भी, अपनी गवाही देने भी बोल रहे थे, मैंने थैंक यू क्या लेना था, थैंक यू यही है कि वो गवाही दे रहे थे, तो आप दोनों ने भी यही करना है, ठीक है। आपके करीब कौन बैठा हुआ है, इसको बाजी आप पकड़ेंगी या कमल आप पकड़ेंगी, इसको छोटू को पकड़ेंगी प्यार से, आप दोनों माँ बाप इसकी तरफ से ध्यान हटाओ, कमल इसको अपने पास कर ले, गोदी में पकड़ ले अपने पास, फोन को छोड़े पर तू जान छड़ दे, असी सानू फड़ना आंदा, तू बह जा आराम से, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ध्यान हटा, आप दोनों माँ बाप इसकी तरफ से ध्यान हटाएं, यार तू छड़ दे, जान, आंखें बंद कर, मुझे लगता है आप ज़्यादा अटैच हैं उससे, आंखें बंद करें, ये जब तक इसके साथ अटैच रहोगे ना, तुम तंग होगे, ये तंग होगा, आंखें बंद करो, अपने अपने अल्लाह के आगे जाओ, उसके आगे इसको सरेंडर कर दो, उसे को या अल्लाह तेरी चीज़ है, तेरे हवाले, इसके माँ बाप रहो, इसके मालिक ना बनो, मालिक इसका कोई और है, इसको इसके मालिक के हवाले करो, जब मैं कहूँगा तो आंखें खोलना और कुछ भी नहीं करना, अपना ध्यान अपने अल्लाह की तरफ करो और उसके हवाले करो। आंखें खोलें, अभी क्या महसूस कर रहे थे, जो बस हुआ है वो बताएं मुझे, सर भारी था या चक्कर आया है या हार्ट बीटिंग तेज हुई है, कंधे भारी हुए हैं, जो भी फीलिंग थी, सुकून फील हुआ है, चलो शुक्र है। आपको काकी जी आंखें खोलें, हाँ जी, लाइट फील हुआ है, और सर भारी हुआ है या कंधे भारी हुए हैं या हार्ट बीटिंग तेज हुई, कंधे भारी हुए हैं ना, जो मैं पूछ रहा हूँ इसका जवाब दो, इसकी तरफ से ध्यान हटाओ। दोबारा मैं डीलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ आप दोनों से, 3 बार ही कोशिश मैंने करनी है, इसको अल्लाह के हवाले करो, दुआ आप लोगों से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर करो दोनों आंखें बंद, इसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो के ध्यान अपने अल्लाह की तरफ करो, और इसे अल्लाह के हवाले करो कि या अल्लाह तेरी चीज़ तेरे हवाले। आंखें खोल लें,
جی کاکی جی ابھی دل کو جھٹکا سا لگا ہے یا ہارٹ بیٹنگ تیز ہوئی ہے, کیا ہوا ہے؟ سچ بول جو بھی ہے. مائک کہاں ہے تیرا؟ ہاں سر ہارٹ بیٹ تیز ہوئی ہے. اور دل کو جھٹکا سا لگا ہے کہ نہیں لگا؟ وہ جھٹکا لگانا لگا ہے نا. مجھے میں کیوں بولوں, تو کیوں نہیں بول رہی؟ اور کیا ہوا ہے؟ سر بس میرا دل کھنچ رہا ہے. دل کھنچ رہا ہے. اللہ زیادہ دھیان کر سکتا ہے کہ تو کر سکتی ہے؟ اللہ کر سکتا ہے سر. پھر اللہ زیادہ صحیح طبیب ہے اس کا یا تو؟ سر وہی ہے. اس کے حوالے مکمل کرنا. ٹھیک ہے آپ بیٹا آنکھیں کھول کے بیٹھو. آخری بار میں کوشش کرتا ہوں, آنکھیں بند کرو پھر اور دھیان اس کی طرف سے ہٹاؤ دونوں. اٹھا لیں. ہاں جی آپ آنکھیں کھول لیں. جی سکون ہے, جسم ہلکا ہو گیا, کندھے ہلکے ہو گئے ہیں جی. چلو شکر ہے. تو آج سے اس کی فکر چھوڑ دو. آپ کا کیا حال ہے جی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد صاحب. ساجد صاحب آج سے اس کی فکر چھوڑ دیں, اس کی کیئر کریں آپ لوگ. اس کی نرس بنیں, اس کے ڈاکٹر بنیں اس کے. آپ جیسے نرس اپنی ڈیوٹی میں مریض کا پورا خیال کرتی ہے, لیکن اپنی شفٹ چھوڑ کے پھر اگلی شفٹ میں دوسری کے حوالے کر دیتی ہے. اسے گھر نہیں لے جاتی کہ نہیں میری ہی چیز یہ اسے میں نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ شجر سایہ دار بنیں گے, زیادہ گھنا درخت بن کے گھیرا ڈالنے کی کوشش کریں گے نا, جو بڑا درخت ہوتا ہے اس کے نیچے دوسرا پودا نہیں گرو کرتا. اس کو اس سے 10 فٹ دور لگاتے ہیں نا, گرمی سردی طوفان, پھر وہ سارا مقابلہ کر کے اونچا بڑا درخت بنتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ پہ ٹرسٹ کرنا ہے آپ نے, باقی اس کی نیڈس کا خیال کرنا ہے, اسے پیار کرنا ہے, اس کا سارا کچھ. یہ سوچنا چھوڑ دیں کیا ہوگا, ڈاکٹروں نے تو کہا یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. وہ ڈاکٹروں کے علم کے مطابق, ان کے پاس علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس نے ٹھیک کرنا ہے, جو شفا دیتا ہے, اس نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے. آپ دونوں نے صبح دوپہر شام اس اللہ کے آگے پیش ہو کے اس کو سننا ہے, اپنے دل صاف کر کے, سب کو معاف کر کے اور اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے.